Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everybody. Today I'll teach you lesson number 3, book number 9, page number 25. And this lesson is about Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The name of our lesson is Quaid, a great leader. Quaid, ek azim rehnuma. So we are going to start our lesson. You have to come on page number 25. You have to have a pencil in your hands and write the meaning of difficult words on the top of those words. It was August 7, 1947, 7 अगस्त 1947 का दिन था। When a silver aircraft circled, जब एक चमकता हुआ हवाई जहाज घूम रहा था over the airport at मणिपुर कराची, कराची के मणिपुर हवाई अड्डे के ऊपर। सर्कल का मतलब घूमना, एयरक्राफ्ट मीन हवाई जहाज, एयरपोर्ट मीन हवाई अड्डा। It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. Watched is the second form of watch. Vast mean वसी, excited mean पुरजोश, crowd mean हुजूम। जब लोग बहुत ज्यादा एक जगह पर जमा हो जाता है, एक भीड़ जमा हो जाता है, तो उसको क्राउड कहा जाता है। while smoothly, while का मतलब है जब, smoothly आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से, landing नीचे उतरना। तो इसका मतलब हो गया it was watched by a vast excited crowd while smoothly landing. जब ये आराम से नीचे उतर रहा था तो एक वसी और पुरजोश हुजूम उसको देखता था। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज से पहला बंदा जो बाहर निकला was a tall, एक लंबा एंड डिग्निफाइड मैन, और बावकार शख्स था। wearing a pure white शेरवानी, जिसने एक खालिस सफेद शेरवानी पहनी हुई थी। as soon as he appeared is the second form of appear. इसका मतलब है रोनुमा होना, नजर आना, नमूदार होना। मतलब as soon as he appeared, जो ही वो नजर आया या नमूदार हो गया, the whole crowd roared, तो पूरा हुजूम चीख उठा। roared चीखना, गर्राना, तेज आवाज में पुकारना। with one voice, एक की आवाज में, बैक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यही नारा सारे लोगों ने एक ही आवाज में लगाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड एवरीवन पुश्ड फॉरवर्ड टू वेलकम हिम, और उसको खुशामदीद कहने के लिए हर एक आगे की तरफ धकेल रहे थे, आगे की तरफ आ रहे थे। टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल, और जितना मुमकिन था उसके करीब आने की कोशिश करते थे। टू सी हिम क्लियरली, उसको वाज़ेह तौर पे देखने के लिए। क्लियरली मीन वाज़ेह। फॉर हियर वाज देयर ग्रेट लीडर, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज, यानी क्योंकि। फॉर हेयर वाज देयर ग्रेट लीडर, क्योंकि वहां पर उनका अजीम रहनुमा था, कायद-ए-आज़म, जिसका नाम कायद-ए-आज़म था। द फाउंडर, रहनुमा यानी बानी, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। देखो उर्दू में जनरल कहा जाता है, इंग्लिश में जनरल कहा जाता है। जनरल ऑफ दियर न्यू कंट्री, उनके नए मुल्क का बानी और पहला गवर्नर जनरल। हेयर वाज देयर ग्रेट लीडर, here was their leader who had won Pakistan for them. Won is the second form of win. इसका मतलब जिताना। यहाँ पर उनका रहनुमा था जिसने पाकिस्तान उनके लिए जिताया था, मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। As he drove through the great sea of people. Drew का मतलब है, drew is the second form of drive. मतलब जब वो गाड़ी में बैठ के गुजर रहा था, through the great sea of people, लोगों के इस अजीम समंदर से होके। मतलब लोगों के समंदर का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोग वहां पर जमा थे। that stretched, जो फैले हुए थे, from the airport to the city, हवाई अड्डे से शहर तक। मतलब हवाई अड्डे से शहर तक वो लोग फैले हुए थे। उन्होंने एक लाइन बनाया हुआ था। through all the cheers and tears of joy and never ending slogans of Pakistan जिंदाबाद। चेयर्स का मतलब है नारे लगाना, चीखना, पुकार लगाना। एंड टीयर्स का मतलब है आंसू। जॉय का मतलब है खुशी। तो इसका मतलब हो गया कि थ्रू ऑल द चेयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। नेवर एंडिंग स्लोगन्स, नेवर एंडिंग यानी ना खत्म होने वाले, स्लोगन्स मीन नारे। तो लोगों के खुशी के नारों और आंसुओं और पाकिस्तान जिंदाबाद के ना खत्म होने वाले नारों के दरमियान में से द काइद शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग्स, काइद ने अपने एहसासात को जाहिर नहीं होने दिया। फीलिंग्स का मतलब है एहसासात, साइंस का मतलब निशानी।
نشانی مطلب کہ ظاہر کرنا، مطلب اس نے کوئی اپنی احساسات جو ہے ظاہر نہیں کی. He rarely did so. آپ نے بہت کم تر ہی ایسا کیا. مطلب ریئرلی کا مطلب ہے بہت کم، یعنی کم تر. If he felt pride, اگر وہ فخر محسوس کرتا اور joy یا خوشی محسوس کرتا in what he had done، جو اس نے کیا تھا. He did not let anybody see it. تو آپ نے یعنی اس نے اسے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation. Excitement کا مطلب ہے جوش و خروش. Through all the excitement، سارے جوش و خروش of those first days، ان پہلے دنوں میں and the life of the young nation، نوجوان قوم کی زندگی میں. The man، وہ شخص who had made it possible، جس نے یہ ممکن بنایا تھا. Possible mean ممکن. Remained calm، خاموش رہا. Serious، سنجیدہ رہا. And صابر، اور باہوش رہا، مطلب ہوش میں رہا. Perhaps he was thinking، شاید وہ سوچ رہا تھا of the millions of people، ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں who had become homeless، جو بے گھر ہو گئے تھے. when India and Pakistan became separate countries، جب انڈیا اور پاکستان الگ الگ قومیں بن گئے تھے. separate، کچھ لوگ کہتے ہیں separate، یہ separate نہیں، یہ separate ہیں. separate mean الگ ہونا، علیحدہ ہونا. perhaps، یا شاید he was thinking of thousands، ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا who were being attacked، جن پر حملہ کیا گیا. and killed، اور مارا گیا. on the roads، سڑکوں پر. and railways، اور پٹریوں پر. as they tried، جب وہ کوشش کرتے تھے to reach their homeland، اپنے وطن پہنچنے کی. Pakistan's first year was terrible، پاکستان کا پہلا سال بہت خوفناک تھا. 500,000 Indian Muslims were either killed or imprisoned، 5 لاکھ مسلمان یا تو مر گئے اور یا قید ہو گئے. 6.5 million people، 650 لاکھ لوگوں نے left their homes، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. and took refuge، refuge کا مطلب پناہ لینا، اور پناہ لے لی in پاکستان میں due to Indian atrocities، انڈیا کے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے. atrocities کا مطلب ہے atrocities is the plural form of atrocity which means ظلم. قائد اعظم was shocked، قائد اعظم حیران تھے، مطلب پریشان تھے. at these happenings، ان واقعات سے، ان کاموں سے. despite this، اس کے باوجود بھی he extended، اس نے پھیلائے the hand of friendship، دوستی کا ہاتھ towards India، انڈیا کی طرف. with view، اس خیال سے that enemy of today، کہ آج کا دشمن may be friend of tomorrow، ہو سکتا ہے کل کا دوست بن جائے. there was much in those days of violence to sadden جنا. sadden کا مطلب ہے خفا کرنا، اداس کرنا. violence کا مطلب ہے تشدد، یعنی ان دنوں تشدد اتنا زیادہ تھا جس نے جنا کو بھی پریشان کر دیا تھا. a man of very strong feelings، جو کہ نہایت مضبوط احساسات کا مالک تھا. although he rarely showed it، بہرحال اس نے بہت کم تر اظہار کیا، لوگوں کو دکھایا. yet those، ابھی تک وہ لوگ who were close to him، جو ان کے قریب تھے on Independence Day، آزادی کے دن. sometimes saw for a few moments، کچھ لمحات کے لیے انہوں نے دیکھا a happier man، اس کو ایک خوشحال آدمی. یعنی وہ لوگ جو ان کے قریب تھے انہوں نے بھی کچھ دیر کے لیے اس کو ایک خوشحال انسان کے روپ میں دیکھا. once he went to the balcony of the governor house، ایک مرتبہ وہ گورنر ہاؤس کے بالکنی میں آیا. from where he could see، جہاں سے وہ دیکھ سکتا تھا. without being seen، کسی کو دیکھے بغیر، مطلب کہ وہ تو دیکھ سکتا تھا لیکن اور لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے تھے. and as he looked on the crowd، جب اس نے اس ہجوم کو دیکھا. still cheering، جو ابھی تک وہ نعرے لگا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. and the streets outside، باہر کے گلیوں میں. he smiled، تو وہ مسکرایا. and that smile could be seen the warm hearted man، اور اسی ہنسی میں آپ کو دکھائی دیتا تھا کیا؟ a warm hearted man، ایک نرم دل والا شخص. behind the stern قائد اعظم، ایک سخت قائد اعظم کے پیچھے. stern کا مطلب ہے سخت. محمد علی جناح was at this time tired، محمد علی جناح اس وقت بہت تھک چکا تھا.
and far from well, اور بیمار بھی تھا. far from well یعنی صحت سے دور مطلب بیمار تھا. but he had the satisfaction لیکن اس کو اطمینان تھا of knowing یہ جاننے کا that the greater part of his work was done کہ اس کے زیادہ تر حصہ کام کا ہو چکا تھا، یعنی اس کے کام کا زیادہ تر حصہ ہو چکا تھا. by the force of his determination and leadership اس کے ارادے اور رہنمائی کی بدولت وہ لوگ a people یعنی ایک قوم یا وہ لوگ who had once been a defeated group جو کبھی مایوس اور شکست خوردہ قوم تھے. defeated کا مطلب شکست خوردہ، group مطلب ایک قوم. with little to hope for جن کی امید بھی کم تھی. and an empire ruled by a foreign power ایک ایسے ملک میں جو بیرونی طاقت کے زیر تسلط تھا، مطلب کہ بیرونی طاقت ان پر راج کرتے تھے، ان پر سلطنت کرتے تھے، ان پر حکومت کیا کرتے تھے. had become the greatest of the Muslim state and the fifth largest nation in the world تو دنیا کا 5واں بڑا ملک یعنی مسلمانوں کا ملک بن گیا. 70 million people 70 ملین لوگ جو ہیں who once had no country to call their own جس کا اپنا ملک کہنے کے لیے نہیں تھا. had become a nation ایک قوم بن گئی. with great ideals in a great faith عظیم تصورات اور اعتقاد کے ساتھ. a few days after اس کے کچھ دنوں بعد he landed in کراچی وہ کراچی میں اتر گیا. محمد علی جناح told his people اور محمد علی جناح نے اپنے قوم سے کہہ دیا. people کا مطلب ہے قوم. you are free to go to your temples تم آزاد ہو اپنے مندروں میں جانے کے لیے. you are free to go to your mosques تم اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہو. or to any other place of worship اور یا کوئی اور جگہ عبادت کے لیے. and this state of Pakistan پاکستان کے اس ریاست میں اس ملک میں you may belong to any religion or caste تم چاہے جس مذہب یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. we are all citizens of one state ہم ایک ہی ریاست ایک ہی قوم کے شہری ہیں. he was of course وہ بے شک reminding یاد دلا رہا تھا them ان کو of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم teaching محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. that all men are equal in the eyes of Allah کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے نظروں میں برابر ہیں. that is enough for today. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ بالکل کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ I'll try to give you the answer of that question. اب مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ اور ملتے ہیں کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.